بتائیے گا، نو ڈاؤٹ جو اس وقت سچویشن ہے، سب حیران ہیں کہ ساری جو ایکشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، ہیوی ٹریفک کو منع کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ واقعات نہیں رک رہے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی اس میٹنگ کا حصہ ہوگی جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، سو کیا طے پایا تھا؟ یہ انتظامی مسئلہ ہے اور آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں پھر وہ کس تناظر میں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ صدر صاحبہ۔ یہ انتظامی مسئلہ ہے، لیکن یہ انتظامی مسئلہ حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انتظامی مسئلہ جو سارٹ آؤٹ ہوا اس میٹنگ کے اندر بھی، اس کو ایڈریس کرنا، اس کو حل کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے تو حکومت کو اس بات کو پروپوزل دیا تھا، اس بات کی سفارشات دی تھی کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں اور روڈ سیفٹی قوانین موجود ہیں، ہمارے پاس موٹر وہیکل کے قوانین موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ان قوانین پر جن لوگوں کو عمل کرانا ہے، یعنی حکومت کو اور ٹریفک پولیس کو، ان کے وہ نائل ہیں، کرپٹ ہیں، ان کی مجرمانہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثات پیش آ رہے ہیں۔ اور آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، انتظامی مسئلہ ہے، سیاست نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھائی عوام کی جان اور زندگی کا مسئلہ ہے نا، یہ اس سے عوام کی جانیں جا رہی ہیں۔ اب کل ہی دیکھیے بفر زون میں ایک بچہ جو جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور جو ہے وہ ریورس کر رہا تھا ٹینکر، اور وہ بچہ ٹینکر کے پہیے کے نیچے آ گیا، جاں بحق ہو گیا۔ شاہ لطیف میں ایک واقعہ پیش آیا، شارع فیصل پر ایک واقعہ پیش آیا۔ اب اس کو مینیج کرنا، اس کو ان سارے معاملات کو ایڈریس کرنا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ اپنی ذمہ داری سے فرار تو اختیار نہ کیجئے۔ کیوں شہر میں ہیوی ٹریفک 11 بجے سے 6 بجے تک اس کو پابند کیا گیا ہے چلنے کا، لیکن شہر میں ٹینکر تو 24 گھنٹے دندناتے پھرتے ہیں؟ کیوں شہر میں چلنے والے ٹینکر، ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ ان کو کون چیک کرے گا کہ یہ فٹنس ہے بھی یا نہیں ہے؟ شرجیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہیوی ٹریفک ہے وہ دیگر صوبوں سے آ رہا ہے، وہیں سے انہیں فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ ایک تو آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا، دوسرے اب تو آئی گیس نہیں ہیوی ٹریفک ہے سڑکوں پہ ان سارے واقعات کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کے ایکشن کے بعد، یا ہے؟ دیکھیں ہیوی ٹریفک ابھی بھی چلتا ہے۔ آپ اپنے آفس سے نکل کر دیکھیں، باہر ٹینکر چل رہے ہوں گے۔ ٹینکر پہ تو 24 گھنٹے پابندی نہیں ہے، صرف پابندی ہے ڈمپر پہ اور ٹرولر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹینکر تو شہر میں پانی کیونکہ آتا ہی نہیں ہے 50% شہر میں، تو شہر بھر میں ٹینکر 24 گھنٹے موو کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹینکر سے بھی حادثات کی کمی نہیں ہے۔ اب رہ گیا جہاں تک شرجیل میمن صاحب کے سوال کی بات، تو شرجیل میمن صاحب یہ بتائیے، 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، شرجیل میمن صاحب وزیر ٹرانسپورٹ آپ ہیں، آپ وزیر مواصلات بھی ہیں، آپ نشر و اشاعت کے بھی ہیں، اب ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کہتے ہیں جی دیگر صوبوں سے آ رہا ہے، تو بھائی ہر چیز کی رول ریگولیشن موجود ہے۔ یہ بھی موجود ہے کہ شہر میں ڈمپر ہو یا ٹرولر ہو یا ٹینکر ہو، اس کی رفتار کی حد کیا ہوگی، یہ بھی مینشن ہے قوانین کے اندر۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے ہم آج احتجاج بھی کر رہے ہیں پورے شہر میں کہ ہم حکومت کو کم از کم اس بات کا پہ مجبور تو کریں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کراچی شہر کے لوگوں کی جان مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی حکومت ہو۔ آپ کے پاس متبادل موجود ہے۔ ناردرن بائی پاس اس شہر کے اندر بنایا گیا تھا ہیوی ٹریفک کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہیوی ٹریفک شہر کے وسط سے کیوں گزرتا ہے؟ کیوں لیاقت آباد، ناظم آباد، شاہراہ پاکستان جو فیڈرل بھیڑیا کا بالکل وسط ہے، وہاں شادی ہال موجود ہیں، وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہاں سے یہ ہیوی ٹریفک کو نہیں گزرنا چاہیے۔ ناردرن بائی پاس متبادل گزرگاہ ہے۔ آپ کی جماعت جب ملی تھی تو یہ باتیں مینشن کی تھی جو آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ جی ہم نے دیکھیں ہم نے عدالت میں کیس کیا ہے، ہم نے وہاں بھی یہ بات مینشن کی ہے، عدالت کو ہم نے باور کرایا ہے کہ آپ نے 11 سے 6 تک کی پابندی لگائی تھی، لیکن اس پابندی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو عدالت فیصلہ کرے نا۔ سندھ ہائی کورٹ ججز پوچھیں نا کیوں ان کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے ہر جگہ جہاں ہم بیٹھے، ہم نے آئی جی سے ملاقات کی، ہم اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے جو وزیر ٹرانسپورٹ نے بلائی تھی، کل ہم نے ڈی آئی جی ٹریفک سے ملاقات کی، ہر جگہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ٹریفک کا متبادل موجود ہے، آپ اس متبادل کو اختیار نہیں کرتے، آپ نے آنکھیں بند کی ہیں،
آپ سارے ٹریفک کو جو ماڑی پور سے نکلتا ہے، جو سائٹ ایریا سے نکلتا ہے، جو پورٹ سے نکلتا ہے، آپ اس کو ناردرن بائی پاس پہ شفٹ کیجئے. ناردرن بائی پاس پہ کیا کام ہے چنچی اور موٹر سائیکل چلے، وہاں سے ہیوی ٹریفک چلے. انہوں نے کہا اچھا ہم مشورہ کرتے ہیں، یہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے، یہ NHA کے انڈر میں آتا ہے. بھائی وفاق میں بھی تو آپ ہی ہیں. وفاق میں کون ہے؟ وفاق میں MQM ہے، وفاق میں پیپلز پارٹی ہے، وفاق میں مسلم لیگ نون موجود ہے، صدر پیپلز پارٹی کا ہے، سینٹ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے. مینن صاحب ایک چیز بتائیے گا، آج میچ بھی ہے کراچی میں اور نیشنل اسٹیڈیم میں، دوسرے آپ لوگ آج احتجاج بھی کر رہے ہیں، جمعے کا دن بھی ہے، سو کن پوائنٹس پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم شارع اورنگی، شارع کورنگی، ہب ریور روڈ، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، لیاقت آباد نمبر 10، اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں ہم احتجاج کر رہے ہیں شارع پاکستان پر. اور یہ احتجاج ہمارا حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کرنے کے لیے ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. لوگ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. کراچی شہر کا 60% ٹرانسپورٹ کا دار و مدار موٹر بائک پر ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، موٹر سائیکل سوار شہر کی سڑکوں پہ موو کرتے ہیں، کھڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ گرتے ہیں. گرنے کے نتیجے میں پیچھے سے آنے والی بس، پیچھے سے آنے والی گاڑی، پیچھے سے آنے والا ڈمپر. منم صاحب وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ کسی کو سڑکیں بلاک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر احتجاج کی حکمت عملی کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا پرامن جمہوری آواز بلند کرنا ہر پارٹی کا حق ہے. ہم سڑکیں بلاک نہیں کر رہے، ہم احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. وہ سڑک بلاک کرے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور ہم 15 مقامات پہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مطالبات دیکھیں بالکل کیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں، جو جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے ادا کیے جائیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ زخمیوں کو علاج کی سہولت دی جائے، فوری سہولت دی جائے، وہ دھکے کھاتے نہ پھریں. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وہیکل اور روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ چنچی جو ہے اس کو پابند کیا جائے، اس کو مینیج کیا جائے. چنچی شہر کے لیے عذاب بن گئی ہے. یہ چنچی کراچی کے لوگوں کے لیے اس وقت، کراچی کے عام آدمی کے لیے سب سے لگژری سواری ہے، لیکن یہ شہر کے لیے عذاب بن گئی ہے. جگہ جگہ چنچی والے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دیکھتے ہیں آپ کے مطالبات. اسی طرح کراچی شہر کو 10,000 بسیں، ہاں جی کراچی شہر کو 10,000 بسیں فوری طور پہ دی جائیں. اس وقت پورے شہر میں صرف 1100 بسیں چل رہی ہیں، اور جو سرکاری بسیں ہیں ان کی کل تعداد 300 ہے. اور بسیں بھی دی جائیں، سڑکیں بھی دی جائیں. بالکل، تھینک یو سو مچ. جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہمارے ساتھ تھے، اور رائٹلی پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے، اس کے بغیر کراچی کے ٹریفک کا مسئلہ اور یہ جو حادثات ہیں یہ حل نہیں ہو سکتا.